خوش آمدید۔ آج ہمیں سورت قریش کے بارے میں ایک نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ جی تو آئیے ذرا اس میں تفصیل سے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیا بتا رہی ہے اور اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بات شروع ہوتی ہے مکہ کے اس دور سے جب وہاں بھوک اور خوف کا راج تھا، مطلب لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ جی، صورتحال بہت سنگین تھی۔ اور اپنے بتوں سے مدد مانگ رہے تھے جو ظاہر ہے کسی کام کی نہیں تھی۔ بالکل، قحط سالی تھی، لوگ بے حال تھے اور کوئی فوری حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اجتماعی بے بسی تھی۔ صحیح۔ تو ایسے میں ہاشم جو کعبہ کے سردار تھے وہ ایک لمبے سفر سے خوراک لے کر آئے۔ جی، ہاشم بن عبد المناف۔ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا۔ یہ تو بہت بڑا کام تھا، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایک یوں سمجھ لیں فوری مدد تو تھی، مگر اصل مسئلہ وہیں کا وہیں تھا، مطلب مستقل حل نہیں تھا۔ بھوک کے بادل تو اب بھی منڈلا رہے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف وقتی حل تھا؟ بالکل، ایک پائیدار نظام کی ضرورت تھی، صرف کھانا بانٹ دینا کافی نہیں تھا۔ تو پھر مستقل حل کے لیے ہاشم نے کیا کیا؟ ہاشم نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے قریش کو منظم کیا اور باقاعدہ تجارتی قافلے شروع کیے۔ تجارتی قافلے؟ ہاں اچھا۔ جی، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ اور یہ سفر آسان نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، راستے تو خطرناک ہوں گے۔ بہت زیادہ ہے کہ لوٹ مار، قبائلی جھڑپیں، ان کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ قافلوں کا صحیح سلامت پہنچنا ہی بڑی بات تھی۔ تو پھر یہ ممکن کیسے ہوا، اتنے خطرناک راستوں پر سفر؟ یہیں پر بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے ان قافلوں کو خاص تحفظ دیا، مطلب قریش کے یہ قافلے سالوں سال جی سردی گرمی ان خطرناک راستوں پر آتے جاتے رہے بغیر کسی بڑے نقصان کے۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور یہ صرف قافلوں کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ سے رفتہ رفتہ مکہ ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ اوہ، تو معیشت بہتر ہوئی؟ جی بالکل، لوگوں کے معاشی حالات بہت بہتر ہوئے، خوشحالی آئی، کہتی ہے خوف سے امن ملا اور بھوک سے نجات ملی۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، لیکن انسانی فطرت کی طرف۔ بالکل، جب اللہ حالات آسان کر دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے نا، جی، تو انسان اکثر بھول جاتا ہے وہ نعمتیں کہاں سے آئیں۔ وہ مال جمع کرنے، دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ لالچ اور ذخیرہ اندوزی۔ ہاں، لالچ، ذخیرہ اندوزی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود اسے حقیقی خوشی، وہ اطمینان نہیں ملتا۔ آج کل کی زندگی سے بھی کیا، یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ جی بالکل، وہ اس تاریخی بات کو آج سے جوڑتی ہے۔ کہتی ہیں جیسے آج کل لوگ نوکری، ترقی، بہتر لائف سٹائل اور وہ EMI، ہاں، قسطوں کا چکر۔ جی، قسطوں کے چکر میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن آخر میں اکثر اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے، وہ سکون نہیں ملتا جس کی تلاش تھی۔ تو یہ ایک طرح سے وہی پرانی کہانی ہے نئے روپ میں۔ تو پھر سورت قریش کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ ویڈیو سے کیسے جوڑتی ہے؟ ویڈیو کہتی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سورت قریش کا پیغام آتا ہے۔ وہ اسے ایک آئینہ کہتی ہے۔ آئینہ؟ جی، آئینہ جو دکھاتا ہے کہ ہم کیا پانے کے لیے کیا کھو رہے ہیں۔ سورت قریش کو اللہ کی وہ دو بڑی نعمتیں یاد دلاتی ہے، امن اور رزق، جو سفروں سے ملا۔ بالکل، محفوظ سفروں سے ملنے والا امن اور رزق۔ اور پھر انہیں کہتی ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں اس رب کی عبادت کرو جس نے یہ سب دیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اصل مقصد کی طرف واپسی کی دعوت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس ویڈیو کلپ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ سورت قریش صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہر زمانے کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ جی، یہ اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر امن اور رزق پر شکر ادا کرنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی اہمیت بتاتی ہے۔ کہ حقیقی خوشحالی اور تحفظ اللہ کی بندگی اور شکر سے جڑا ہے۔ ایک سوال بھی تھا غور کرنے کے لیے۔ ہاں، وہ بڑا گہرا سوال تھا کہ انسان اپنی ساری دنیاوی بھاگ دوڑ، کامیابیوں، کوششوں کے باوجود آخر میں اکثر اندر سے خالی پن کیوں محسوس کرتا ہے؟ یہ سوال چھوڑا گیا ہے سوچنے کے لیے کہ اصل کامیابی، حقیقی سکون کہاں ہے، اور شاید جواب جب توبہ، شکر اور اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ بہت خوب۔ یہ